ایسا کیوں ہے؟ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور دیگر بہت سی باتیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے بہت سے سوالات بھیجے ہیں سوشل میڈیا پر. تو علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کئی کتابوں کے مصنف ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ فرمائیے, یہ جو وبا آئی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کی کیفیت ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کسی ملک نے پھیلا دی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو, جب کوئی بہت بڑا واقعہ یا صالحہ ہوتا ہے تو اس میں چونکہ عوام الگ الگ ملکوں, قوموں کے اور زبانوں کے لوگ ہوتے ہیں, سب کے نظریات الگ الگ ہوتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے, اگر تمہارے پاس ٹائم ہو تو میں ایک لطیفہ تمہیں سنا دوں. جی 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 فرمائیے گا. جی ہم سن رہے ہیں. اگر تم کہو تو ایک لطیفہ سنا دوں. جی علامہ صاحب بالکل جلدی سے, آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا. ہاں, کیا بتاؤ. سنائیں. جی ہم سن رہے ہیں آپ. اچھا, ایک دن ایسا ہوا کہ بہت مشہور شاعر ہمارے نصیر ترابی جو ہیں, وہ رئیس امروی صاحب کے گھر گئے. تو وہاں پر کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو ہو رہی تھی. تو وہ بھی گفتگو میں شامل ہو گئے. کوئی فلسفے پہ بول رہا تھا, کوئی فلسفے کے روشنی میں کہہ رہا تھا, تاریخ کی روشنی میں کوئی کہہ رہا تھا کہ کرنٹ موضوع ایسا ہے, کوئی ٹیلی ویژن کے بارے میں بات کر رہا تھا. کچھ رئیس صاحب کہتے تھے, کچھ تقی صاحب کہتے تھے, کچھ جان ایلیا کہتے تھے. جب کافی دیر ہو گئی بات چیت میں, تو نصیر ترابی صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ جس بات پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ وہ فلسفے کی روشنی میں, تاریخ کی روشنی میں اور اکنامکس کی روشنی میں, وہ موضوع کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے ٹیلی ویژن نہیں دیکھا, ڈالڈا مہنگا ہو گیا, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو جب ڈالڈا مہنگا ہوتا ہے تو بڑے بڑے شعراء اور ادیب بیٹھ کے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں فلسفے کی روشنی میں. جب پیاز مہنگی ہو جاتی ہے اس پہ بات چیت ہوتی ہے. یہ تو کرونا ہے بھائی, یہ تو ایک بیماری ہے جس کے بارے میں خوف بھی بہت زیادہ پھیل گیا ہے اور مریض بھی دکھائی جا رہے ہیں, جنازے بھی دکھائے رہے ہیں. تو خوف کا عالم ہے, اور اس میں انسان پر جب خوف زیادہ طاری ہوتا ہے تو وہ ذرا ہنسی مذاق کرنے لگتا ہے, یہ دکھاتا ہے کہ ہم خوفزدہ نہیں ہیں. تو ایسی پاکستان کے ایک طبقہ جو ہے عوام کا, تو وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم خوفزدہ نہیں, ہم بہت ہنسی مذاق کر رہے ہیں, ہم کرونا سے ڈر نہیں رہے ہیں. لیکن اگر یہ وبا ہے تو, اور اگر یہ عذاب ہے تو, دونوں طریقوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے, اس پہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے وقت درکار ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں یہ مسئلہ حل اس طرح ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا. پروگرام تو دیکھو روز ہو رہے ہیں, ہر ایک کر رہا ہے, لیکن یہ مسئلہ اس طرح تبصرہ کرنا بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ ہر گوشے پر گفتگو کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اپنا ہوم ورک صحیح کریں, اور بہت سارے لوگ جس میں ڈاکٹرز بھی ہوں, فلسفی بھی ہوں, اس میں منطق جاننے والے بھی ہوں, تاریخ جاننے والے ہوں, معاشرتی علوم بھی انہوں نے پڑھا ہو, بیماریوں کے بارے میں بھی ان کو معلوم ہو, وہ سب بیٹھ کر پہلے ڈسکس کریں اور اس کے بعد یہ طے کریں کہ عوام کو بتانا کیا ہے. جی اچھا, ابھی دیکھیے کہ امام کعبہ نے بھی کہا کہ آب زمزم کا استعمال کیا جائے بیماری کے لیے. اسی طرح علماء کرام دعائیں بھی بتاتے ہیں. کسی پروگرام میں آپ سے بھی سوال ہوا تھا, آپ نے کہا تھا کہ میں علاج بتا سکتا ہوں, لیکن آپ کچھ لوگوں کے رویے سے نالا تھے. تو آپ اگر بتا سکیں تو بڑی عنایت ہوگی, بہت سے لوگوں کا اس میں شاید بھلا ہو جائے. اگر کچھ ایسی چیز ہے, ایسی بات ہے, ایسا کوئی کلام ہے کہ جس سے. ہاں نہیں, میں نے تو بتا دیا, میں نے تو تفصیل ساری بتا دی تھی. میں نے تو مارچ کو جو میری تقریر تھی, ایک گھنٹے سے زیادہ کی تقریر تھی, اس میں نے تقریباً 25-30 منٹ ہیں وہ صرف کرونا کیوں پھیلا, یہ بیماری کہاں سے آئی, یہ بیماری کیسے ہوتی ہے, اس کا علاج کیا ہے, سب میں نے بتا دیا. ریکارڈ موجود ہے اور کئی پروگراموں میں بھی میں نے اس کو دہرایا ہے. اب اس کے لیے دیکھو, ایک سیپریٹ پروگرام, کم سے کم 1 گھنٹے کا پروگرام ہو, بھلے تم اس میں 4 بریک رکھ لو, لیکن 1 گھنٹے کا پروگرام ہو, تو پھر وہ تمام پیپر جو میں نے تیار کیا ہے وہ میں پڑھ کے سناؤں. اس میں تو یہ ہوتا ہے نا, سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. تم نے دیکھا ہوگا کتنے لنک چل رہے ہیں, چائنا کرونا پر, امریکہ, اٹلی, اپنی اپنی رائے سب لوگ دے رہے ہیں. تو وہ جو لوگ اپنی سیپریٹ انفرادی رائے دے رہے ہیں, تو وہ لنک بنا کے خود ہی فلمیں ڈال رہے ہیں. تو اگر پوسٹیں ڈال رہے ہیں, لمبی لمبی لکھ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو پوسٹ بنا سکیں یا فلمیں بنائیں.
تو ہم تو دوسرے کام کر رہے ہیں لکھنے پڑھنے کے، تو ہمیں تو موقع ملا ہے کہ ہم سکون کے ساتھ اپنا ریسرچ ورک اور زیادہ بڑھا رہے ہیں. اچھا. تو اس پر بھی میں نے ورک کیا اور میں نے کتابیں دیکھیں، قدیم کتابیں بھی دیکھیں، اچھا. ان بیماریوں کو دیکھا جب وہ پھیلی ہیں اس کے بارے میں دیکھا، اور یہ بات میں نے بتائی